یہ بالکل اسی طرح سمپل مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے تملیک فقیر، اس میں چونکہ شرط ہے، تو جو بچہ بالغ ہے نا، کام تو ذرا نہیں کرتا، چاہے اس کا باپ ملینئر ہے، مگر اس بچے کے نام کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کو اگر وہ بلا کر کہتے ہیں یہ ہم آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ لے کر واپس مدرسے کو دے دینا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے استاد جی۔ 10 لاکھ روپیہ اس کو دیا، اس کا قبضہ ہو گیا، اس نے وہی 10 لاکھ تحفہ یا ہدیہ یا خدمت کار دی مدرسے کی۔ اب مدرسے والوں کے لیے وہ صدقہ نافلہ بن گیا اور وہ بالکل استعمال کر سکتے ہیں جہاں چاہیں، جائز مقصد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کو حدیث پاک سے مطلب لیا گیا ہے نا، وہ جو حدیث ہے نا حضرت سیدتنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، یہ حسن اتفاق دیکھیں کہ اسی ہفتے کا جو سبق نمبر 88 ہے نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، اس میں یہ مسئلہ میں نے بیان کیا بھی ہے۔ تو کیا صدقے کا گوشت ان کے پاس آیا تھا، انہوں نے وہ صدقے کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کر دیا۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوش فرمانے لگے، کسی نے استفسار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو صدقے کا گوشت ہے جو بریرہ کو ملا، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے۔ یعنی کہ جب وہ صدقہ واجبہ کا مال بریرہ کے ہاتھ میں آ گیا، اس کی مالکہ ہو گئی، اب وہ صدقہ نہ رہا، اب بریرہ اس کو جہاں چاہے جس کو چاہے کھلائے، امیر کو غریب کو، سبھی کے لیے جائز، سبھی کے لیے حلال۔ تو یوں ہوتا ہے حیلہ شرعی، اور یہ حیلہ شرعی کی دلیل سب سے بڑی وہی مطلب سجدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے، اور اس سے بھی بے شمار مسائل نکلتے ہیں جس پہ علماء نے اپنی مطلب زور آزمائیاں کی ہیں۔ تو یہ لیسن نمبر 88 جو ہے نزہۃ القاری شرح بخاری کا، اس میں سے حدیث پاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں پیش کرتا ہوں، تو وہ بخوبی آپ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ جائیں گے۔